الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل ایک ایسا واقعہ سنیں گے جس سے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ واقعہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کو کسی نے کافی عرصہ قبل سنایا تھا۔ آپ نے یہ واقعہ اپنی کتاب عاشقان رسول کے 130 عقائد میں بھی نقل فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آجیوں کا ایک قافلہ مدینہ الاولیاء سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر مدینہ المصطفیٰ پہنچا۔ اس قافلے میں مدینے کے ایک دیوانہ بھی شامل تھا۔ جب یہ قافلہ حج بیت اللہ اور حاضری مدینہ منورہ سے فراغت کے بعد واپس ملتان شریف پہنچا تو اس میں ایک حاجی نے اس دیوانے کو چھیڑتے ہوئے کہا کہ کیا تجھے بارگاہ رسالت سے کوئی سند کوئی سرٹیفکیٹ ملا؟ وہ بولا نہیں، مجھے تو کوئی سند کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ملا۔ اس شخص نے اس دیوانے کو اپنے ہاتھوں لکھی ہوئی چٹھی دکھاتے ہوئے کہا یہ دیکھ، مجھے بارگاہ رسالت سے سند ملی ہے، سرٹیفکیٹ ملا ہے۔ اس چٹھی میں لکھا ہوا تھا کہ تیری مغفرت کر دی گئی۔ اس حاجی نے تو یہ مذاق کیا تھا، لیکن ایک طرف مذاق تھا، دوسری طرف اس نے اس عاشق رسول کے دل کو ہلا کے رکھ دیا تھا، اس عاشق رسول کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ وہ عاشق رسول یہ پڑھ کر بے قرار ہو گیا اور یہی کہے جا رہا تھا کہ جب تک مجھے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ سے مغفرت کی سند نہ مل جائے میں تب تک چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اور وہ روتا گرتا پڑتا ہوا روڈ تک پہنچا۔ جب روڈ پر آیا تو اس کے سامنے ایک بس کھڑی تھی اور اس کا کنڈکٹر یہ صدا لگا رہا تھا کہ 3 روپے مدینہ، 3 روپے مدینہ۔ وہ دیوانہ لپک کر بس میں سوار ہو گیا اور 3 روپے ادا کیے تو بس چل پڑی۔ کچھ ہی دیر کے بعد کنڈکٹر نے دوبارہ صدا لگائی کہ مدینہ آ گیا، مدینہ آ گیا۔ وہ دیوانہ بس سے اترا، وہ سچ مچ مدینے میں تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سبز گنبد اپنے جلوے لٹا رہا تھا۔ اس دیوانے نے بےتابی کے ساتھ آگے قدم بڑھائے اور مسجد نبوی شریف میں داخل ہو گیا اور روضہ رسول پر جا کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، آپ نے تو اس حاجی کو سند عطا فرما دی، مجھے نہیں عطا کی۔ آقا مجھے بھی سند عطا فرمائیں، مجھے بھی مغفرت کا سرٹیفکیٹ عطا فرمائیں۔ وہ رو رہا تھا اور عرض کر رہا تھا کہ اوپر سے ایک پرچہ آیا اور اس کے سینے پہ گرا۔ جب اس پرچے کو اٹھایا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ تیری مغفرت کر دی گئی۔ وہ دیوانہ خوشی خوشی کے ساتھ باہر نکلا اور واپس وہی بس کھڑی تھی اور کنڈکٹر صدا لگا رہا تھا کہ 3 روپے ملتان، 3 روپے ملتان۔ وہ دیوانہ اسی بس میں سوار ہو گیا اور 3 روپے ادا کیے تو بس چل پڑی۔ کچھ ہی دیر کے بعد کنڈکٹر نے دوبارہ صدا لگائی کہ ملتان آ گیا، ملتان آ گیا۔ وہ دیوانہ اترا اور وہ ملتان پہنچ چکا تھا۔ اس تمام واقعے میں کچھ ہی وقت لگا تھا۔ وہ سب حاجی ابھی وہیں پر موجود تھے تو یہ وہاں پر پہنچا اور اس نے اس حاجی کو ڈھونڈتے ہوئے کہا کہ دیکھ، میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مغفرت کی سند لے کر آیا ہوں۔ اور اس نے اپنا سارا واقعہ سنایا کہ میں یوں مدینے گیا، یوں گیا۔ جس نے مذاق کیا تھا جب اس نے یہ سند دیکھی تو وہ بہت پریشان ہوا کہ میں نے تو مذاق کیا تھا اور یہ دیوانہ واقعی مدینے جا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے مغفرت کی سند لے کر آ گیا ہے۔ اور اس نے اپنے جرم سے توبہ کی اور دیوانے سے بھی معافی مانگی اور اس نے یہ عزم کیا کہ جب تک سند عطا نہ ہوئی ہر سال حج کروں گا اور حاضر دربار مدینہ ہو کر سند مغفرت کی خیرات مانگتا رہوں گا۔ مجھے اپنے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے امید ہے کہ وہ مجھ گناہ گار کو مایوس نہیں فرمائیں گے۔ دیوانہ اپنے آپ میں نہ تھا، وہ ایک کیفیت کے عالم میں تھا اور کچھ ہی روز بعد اس دیوانے کا انتقال ہو گیا۔ اے عاشقان رسول، اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ مدینہ جانے کے لیے ظاہری اسباب کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کسی نے کیا خوب کہا، جس کو بلایا شاہ نے وہ مدینے جا رہے ہیں۔ مدینے وہی جاتا ہے جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بلاتے ہیں۔ تو دل میں تڑپ ہونی چاہیے، سچی تڑپ دل میں ہونی چاہیے مدینے کی۔ اگر ہمارے دل میں سچی تڑپ ہوگی مدینے جانے کی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ضرور کرم فرمائیں گے، ہم ضرور مدینہ جائیں گے۔ اگر دل میں تڑپ نہیں اور اسباب بھی نہیں تو مدینہ بھی نہیں جا سکتے۔
کافی لوگ ایسے ہیں، شاید آپ نے بھی عاشقان رسول دیکھا ہوگا کہ جن کے دل میں تڑپ تو ہوتی ہے مگر اسباب نہیں ہوتے، وہ پھر بھی مدینہ ہو کے آ جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس اسباب بھی ہوتے ہیں مگر پھر بھی وہ مدینے نہیں جاتے۔ اور عاشقان رسول اس سے صاف ہمیں یہ سبق ملا ہے کہ دل میں تڑپ ہونی چاہیے، دل میں سچی تڑپ ہونی چاہیے مدینے جانے کی، ظاہری اسباب کی طرف نہ دیکھا جائے۔ آقا جب چاہیں گے ہمیں بھی در پہ بلائیں گے، ہم بھی مدینہ دیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔